میری ٹیم نے سوچا کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں, جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, اور عید کا موقع ہے تو پھر عید کی باتیں ہونی چاہیے. تو آج جن شخصیت کے ساتھ میں یہاں پر موجود ہوں, عوامی شخصیت ہیں, عوام ان کی بات سننا چاہتی ہے. وفاقی وزیر داخلہ ہیں, عوامی مسلم لیگ کے رہنما ہیں مسٹر شیخ رشید صاحب. السلام علیکم اینڈ عید مبارک. خیریت سے ہیں شیخ صاحب آپ؟ سر, عموماً جو عید ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خواتین کی, خواتین کی عید. مرد حضرات سوتے ہوئے عید گزارتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں سر؟ میں عید کا دن تو کافی مصروف گزارتا ہوں, اور صبح سے لے کے تقریباً مغرب تک میں بیزی رہتا ہوں. صبح اٹھتا ہوں, ماں اور باپ کی قبر پہ جاتا ہوں, پھر نماز پڑھتا ہوں. پھر نماز پڑھنے کے بعد میں چوکی دے دیتا ہوں لال حویلی میں. پھر سب سے دوپہر کا کھانا بھی وہیں کھاتا ہوں, شام تک کا. اور بس اب تو یہ عید ہے. عید تو میرا مطلب ہے ماؤں کے ساتھ اور بچوں کے وقت ہوتی تھی. اب تو کیا ایسی کھانے پینے کا زور ہے. تو شیخ صاحب عیدی دیتے ہیں یا عیدی آپ کو ملی خان صاحب سے؟ نہیں جی, مجھے تو خان صاحب نے کبھی عیدی نہیں دی, لیکن یہ ہے کہ ماں کے بعد تو کسی نے نہیں دی. باپ بھی کنجوس ہی تھا, اس نے بھی کبھی. ماں ذرا زیادہ, میں ماں کا زیادہ فیوریٹ تھا, تو دوسروں سے ہٹ کر بھی رہا. روپیہ اٹھنی زیادہ دے دیتی تھی, وہ دوپٹے کے ساتھ باندھے ہوتے تھے. تو شیخ صاحب یاد ہے کتنی عیدی آپ کو اس وقت ملا کرتی تھی, ذرا کتنی ذرا جمع سا ہو جاتی؟ ذرا سا یاد ہے, 1.5 روپیہ 2 روپیہ, اور کیا. اور اس کو پھر خرچ کہاں کرتے تھے, کیا کرتے تھے؟ خرچ کہاں کرتا تھا, بس ویسے ہی. ایک تو لال ویلی کے ساتھ روز سنیما, 1-2 دفعہ وہاں بھی جا کے لائن میں لگ جاتا تھا. اس وقت ٹکٹ بچوں کی 12 روپیہ ہوتی تھی, لیکن جب کھڑکی کھلنے کا ٹائم ہوتا تھا, دھکا لگتا تھا تو لائن سے باہر ہو جاتا تھا. اور کھانے پینے کا میں بڑا شوقین تھا, موسٹلی کھانے پہ ہی پیسے خرچ کرتا تھا. میٹھے کا بھی میں بڑا شوقین تھا, برفی کا, اور ہوں اب بھی. بالکل. تو کھانے پینے پہ ہی زیادہ زور تھا. اچھا, آپ نے برفی کا تذکرہ کیا نا شیخ صاحب, تو اب یہ تو ہم سب کو ہی معلوم ہے آپ برفی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی خاص ڈش آپ کی فیوریٹ جو آپ عید کے پکوان میں آپ کو لگتا ہو کہ بننا چاہیے, یا خود بناتے ہو؟ جو پکوان ہیں وہ تو عید پہ نہیں پک سکتے. گشتابہ میرا فیوریٹ ہے, وہ عید پہ نہیں پک سکتا, اس کا کوک ہی نہیں کوئی ملتا ادھر. رشتے ہیں, اور باقی پائے شائے پک جاتے ہیں, ادھر ادھر سے بھی آ جاتے ہیں. 2 چیزیں جو آپ نے نام لی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا چیز. گشتابہ گوشت کا ایک پہاڑی بکرے کا ایک خاص حصے سے بڑا کوفتہ سمجھ لیں جو دودھ میں پکتا ہے. اچھا. اسی طرح چھوٹا کوفتے کو آپ رستہ کہہ لیں, اور یہ سمجھ لیں کشمیریوں کی مین ڈش ہے. شب دیگ وغیرہ بھی ہیں, اب تو پرانی ہو گئی. ایکچولی جو بنانی والی مائیں تھی نا, وہ مر گئی. اب وہ بھی آخری عمر میں تو نہیں بنا سکتی تھی, وہ بھی دنیا کے ساتھ ہی ہو گئی کہ کیا کہتے ہیں سیویوں کے ساتھ وہ شیرمال, اور کیا کہتے ہیں شیر خورما, اور پلاؤ تو آپ کو پتا پاکستان میں ہر کوئی پکا ہی لیتا ہے, اور جس کو چپاتی نہ ڈالنی آئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل فارغ ہی ہے. اچھا شیخ صاحب, آپ نے اپنی والدہ کا تذکرہ کیا. اب عموماً آپ اپنی والدہ کا تذکرہ کرتے ہیں, یہ سب جانتے ہیں کہ آپ اپنی والدہ سے کتنے اٹیچڈ, کتنی محبت کرتے ہیں. مثالی محبت ہے آپ کی. کسی نے دل میں جگہ بنائی ہے آپ کے, اتنی محبت کرنے والا دل ہے آپ کے پاس؟ پتہ نہیں, اگر بنی بھی ہو تو کوئی اتنی, اگر نتیجہ نہیں نکلا تو فیل ہی ہوگی. اسے بنائی کسی نے دل میں جگہ؟ ظاہر ہے میں اتنا بھی بے بس تو نہیں تھا, بس نہیں ہو سکا. جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں اس کا جواب یہ ہے شیخ کہ صاحب اب تو مطلب آپ نے محبت کی, لیکن محبت کامیاب نہیں ہو پائی. مجھ سے کسی نے دھوکہ نہیں دیا, اور اب اس عمر میں لوگوں نے فراڈ شراڈ کیے ہیں تو کہہ نہیں سکتا, لیکن جو میری شباب کی عمر تھی اس میں کوئی چیز پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکا. اچھا. اور بات کریں نا عید کی, آپ کدھر چلی گئی؟ میں کہاں آپ کو لے کے چلی گئی. آپ کدھر لے گئی؟ شیخ صاحب اب تو آپ کو چڑ ہو جاتی ہوگی اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرتا ہوگا نا کہ شادی خاص کیوں کر نہیں کی آپ کراچی نے. میں بہت لوگ کرتے ہیں, اور تو نہیں کرتے لوگ. اب تو میری عمر بھی نہیں ہے ایسی سوال کی, لیکن
کراچی میں ابھی بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. وہاں اگر میں کوئی انٹرویو کروں تو وہ کئی دفعہ جا بھی رہا ہوں تو لوگ گاڑی روک لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اب کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ یہ چیز میری کہ میں صاحب اولاد نہیں ہوں یا میں لاوارث بھی نہیں ہوں. میرا مطلب ہے. اور میرا نہیں کوئی خیال کہ کبھی عید شب رات ایسے انٹرویو ہوئے. لوگ یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں. اور اب آپ کو چڑھ تو ضرور نہیں میرے خیال میں اب ایک وہ انگلش میں کہتے ہیں نا ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر. سو ٹرین گزر گئی اب میرے نکل گیا. شیخ صاحب پاکستان کی بہت سی نامور اداکاراؤں سے جب سوال ہوتا ہے شادی کا تو وہ آپ کا نام لیتے ہیں, آپ کا اسے پتہ نہ ہونی نہیں. تو کسی نے پیغام بھیجا ہے کبھی آپ کو؟ گپ شپ تو رہی ہے ان لوگوں سے جب میں کلچر منسٹر تھا, اور گپ شپ کی حد تک ہی رہی ہے, لیکن مجھے پیغام نہ میں نے بھیجا نہ انہوں نے بھیجا. اور اگر بھیجتا کوئی تو آپ ایکسیپٹ کرتے؟ نہیں میرا خیال ہے ایسی بھی کوئی بات. شیخ صاحب میں نے لال حویلی کے بارے میں سنا ہے ایسے جنات وغیرہ ہیں وہاں پر, کچھ اس طرح کی باتیں ہیں, کوئی واقعہ ہوا ہے وہاں پہ ایسا؟ لال حویلی پہلے جنوں کی حویلی نام تھا اس کا. ابھی بھی میں نے ایک اسلام آباد میں گھر ہے, وہ اس کے درخت رکھے ہیں کہ 100-150-200 سال. درختوں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور پرندے. میں شکار کا گوشت بھی نہیں کھاتا. اور لیکن مجھے لال حویلی میں کسی نے تنگ نہیں کیا زندگی میں. ایک آدھی دفعہ مظفر آباد کسی ایسی چیز نے تنگ کیا تو میں نے اس ہوٹل کو کمپلینٹ کی کہ یار میرے ساتھ رات کو یہ ہوا ہے. اس نے کہا جی ہم تو رہتے نہیں اس کمرے میں, تو ہم فیملی بھی ہم نے بھیج دی ہے. وہ جی ہم نے کہا لیکن آپ کو شوق بڑا ہے ویو والے کمرے میں رہنے کا, تو کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے. شیخ صاحب کوئی بھی وہ حویلی خریدتا تھا اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تقریباً سبھی مر گئے میرے علاوہ. 16, 17, 18 لوگ مر گئے. سر تو پھر آپ نے کسی مخلوق سے یہ حویلی خریدی؟ مخلوق سے نہیں لی, جس بیچارے نے سودا کیا وہ بھی مر گیا, اور جس نے کیا وہ بھی مر گیا. حیدر علی بڑے اچھے تھے, اور وہ منیر صاحب جن سے لی تھی سو وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے, اس لیے کوڑیوں کے بھاؤ بکی. یہ فرسٹ پورشن ہے ہمارے پاس ہے, 19 لوگ پیچھے بھی ہیں. اور تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنی بڑی حویلی شویلی ہے, لیکن یہ ہے مجھے تو یہ راس آئی جی. میں نے تو ایک الیکشن, میری یہ 15ویں وزارت ہے اللہ کے فضل سے, سو ایک الیکشن ہارا بھی ہوں, باقی سارے جیتے. سو مجھے تو راس آئی بڑی. صحیح. اور سر آپ کے بعد پھر اس لال حویلی کا مستقبل کیا ہوگا؟ بھائی یہی سوچا ہے اس کو ویمن یونیورسٹی کو دیں گے. آگے بھی سجان سنگھ کی بلڈنگ بھی دی ہے, وہ بھی میرے پاس تھی. یہ جنوں شنوں کی حویلیاں ساری میرے پاس ہی تھی. سجان سنگھ کی حویلی بھی بہت بڑی حویلی ہے. 1-2 دفعہ اس کو میں نے رکھا, یہ کیا کہتے ہیں اسے, جو آرکائیو کا محکمہ ہوتا ہے, ان کو بھی دی. پیسے ہی نہیں ان کے پاس کہ اس کو ٹھیک کر سکیں, تو وہ بھی ویمن یونیورسٹی کو دی. انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, اور میرے مرنے کے بعد یہ لال حویلی کو بھی کچھ نہیں کریں گے. میرے خیال ہے میں ہی اس کو ڈیکوریٹ کر کے چھوڑ جاؤں. تو آپ کر رہے ہیں کچھ ایسا کہ آپ اس کو ڈیکوریٹ کر دیں یونیورسٹی کو دینے ابھی سے پہلے آرکائیو والوں نے مجھ سے مانگی تھی, کوئی 6 مہینے ہوئے. وہ چھوٹے بھی وہاں سیاست ویاست کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی ابھی تو نہ دیں. لیکن دل میرا یہی ہے کہ یہ باقیوں سے بھی خرید لوں جگہ جو ہے, اور یونیورسٹی کو کروں. جنات کے ساتھ ویسے ہی آپ کو بڑا اچھا یارانہ ہے, تو جہاں جہاں جنات دکھ رہے ہیں وہاں آپ خرید لیں, اور پھر اس کے بعد یونیورسٹیز اور کالجز بنا لیے جائیں اس کو. یونیورسٹی کالجز میں نے بہت بنائے ہیں. 2 یونیورسٹیاں فاطمہ جناح بھی بنائی ہے, اور یہ سیٹلائٹ ٹاؤن یونیورسٹی بھی بنائی ہے. کالج بھی 50-60 بنائے ہیں. بچیوں کے زیادہ بنائے ہیں کہ بچی اپنے محلے میں پڑھے, اس کو کوئی چھوڑنے نہ جائے, کوئی لینے نہ جائے. ویسے ہی مصیبت, ٹریفک میں بھی ادھم بچے اور سب کو. اس لیے میں نے جو ڈھوک کا لفظ جہاں آتا ہے, ڈھوک کھبا, ڈھوک رتا, ڈھوک نجو, ڈھوک لائبر, وہاں سب بچیوں کے کالج اور سکول کٹھے بنائے, کیونکہ انگریز یہاں سے لیبر شیبر کٹھی کرتا تھا, غریبوں کا علاقہ تھا. سب سے پہلے سکول, کالج, یونیورسٹی یہاں بنائے. یہ آپ کا ڈریم تھا اس کو خریدنا, لال حویلی کو خریدنا. پھر آپ نے اس کو خریدا کیسے؟ انسیت کیا تھی لال حویلی سے؟
وہ مستقبل کے بارے میں تو ہم آلریڈی بات ایکچولی کر چکے منصوبہ ہیں. بندی تو میری ساری سیاست ہی تھی. سو میں پیسے مانگنا گھر والوں سے بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا. تو اس حویلی کے نیچے میں کتابیں بیچا کرتا تھا. یہ میں بیٹھا ہوں کتابیں بیچتا ہوں اور میرے پیچھے حویلی بچہ تھا, چائلڈ لیبر تھا. لیکن مجھے دو گھر بڑے اچھے لگتے تھے, ایک محمود احمد منٹو صاحب کا اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اور ایک لال حویلی. تو میں سوچا تھا جب بڑا ہوں گا یہ لوں گا. اور وہ جو عورت مالکہ تھی بدھو بائی, کہنے کو تو وہ طوائف تھی لیکن اس بہت کریکٹر والی عورت تھی. میں نے اتنی کریکٹر والی, دو تین جو حسین عورتیں تھیں میرے شہر کی, تینوں کی بلڈنگیں, دو کی تو خالی ہیں بیچاروں کی, کوئی وارث ہی نہیں ہے ان کا. اس کو میں نے آباد کیا ہوا ہے. جب میں گزرتا تھا, میری کتاب ابھی لال حویلی سے اقوام متحدہ تک بہت بکی ہے, چوتھا پانچواں ایڈیشن آ گیا چند مہینوں میں. سو وہ 3 کیسل کا سگریٹ پیتی تھی. جب میں اسکول سے آتا تھا, ہمارے اسکول میں تو یہ نخرے نہیں ہوتے تھے نا جی, انگلش بستے اور تختی ہاتھ میں ہے اور بستہ ویسے ہی پھٹا ہوا ہاتھ میں ہے. تو وہ سگریٹ کی خالی ڈبی رکھتی تھی میرے لیے, محلے میں کسی اور کو نہیں دیتی تھی, اس لیے میری بڑی فیوریٹ تھی. تو میں بچہ تھا بالکل, اور مجھے وہ بہت اس کا سمے, وہ ساڑی باندھ کے اور پھول لگا کے اور گرے ہیئر, شام کو جب وہ بالکونی میں لال حویلی میں سگریٹ پیتی تھی, وہ ملکہ ہی لگتی تھی. خالی ڈبی جو آپ کو دیتے تھے کیا کرتے وہ تھے؟ کھیلتے تھے نا, وہ سب سے قیمتی ڈبی ہوتی تھی 3 کیسل کی. K2 کی 2-5 ڈبیاں ملتی ہیں, 3 کیسل کی 20 ڈبیاں ملتی تھی. اس طرح بچے جب کھیلتے ہیں تو پھر چینج کر لیتے ہیں نا, ایکسچینج کے, اس کے پاس اتنی ڈبیاں. میں بڑا امیر تھا اس وقت. شیخ صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ بتا رہے تھے جو عیدی جمع کرتے تھے پھر فلمیں دیکھنے جاتے تھے, فلمیں دیکھنے کے بھی شوقین. کوشش کرتا تھا اس وقت, پھر تو ابھی نہیں. کوئی ابھی بھی دیکھتے ہیں فلمیں, یا کوئی پسندیدہ ٹی اداکارہ وی نہیں یا دیکھتا, اداکار؟ ٹی وی ہی نہیں دیکھتا, اخبار پڑھتا ہوں 1 گھنٹہ بس. کوئی ابھی بھی کوئی پسندیدہ اداکار یا ہر چیز اداکارہ ہے عمر کے ساتھ ہوتی ہے, جس عمر میں دیکھا کرتے اور تھے؟ جس عمر میں تو بڑی سٹوریاں تھی, اب تو کوئی نہیں ہے. کوئی خاص ایسی جو ابھی تک یاد نہیں, آتی ہو کہ اس جیسی پیچھے اداکارہ مڑ تھی کر ہے؟ نہیں دیکھتا میں. فنش از فنش, دیٹس اٹ. کوئی گانا یا کوئی ایسا مووی کا ڈائلاگ جو آپ کو یاد ہو؟ ویسے تو آپ کے اپنے ڈائلاگ ہی اتنے زیادہ فیمس ہیں, لیکن پھر بھی کوئی ایسا جملہ, کوئی گانے کے 2 بول میں جو عید سنانا کے اس چاہیں. پروگرام میں عمران خان کا ہر ایک بندے کا کوئی نہ کوئی جملہ مجھے پسند آتا ہے. سو میں عمران خان کا ہی جملہ شیئر کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ہارتا وہ ہے جو شکست مانتا ہے. مجھے عمران خان کے ساتھ سب سے اچھا جملہ یہ لگا جسے میں نے سلیکٹ کیا. اس کی ساری تقریروں اور تبصروں اور ڈسکشن کے درمیان ہر شخص کا ایک نہ ایک جملہ میں نے چوری کیا ہے اپنے لیے. سو عمران خان کا یہ جملہ میں نے چوری کیا ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہار کو تسلیم کرتا ہے. سیاست میں کوئی دوست نہیں ہوتا, کہہ سکتی ہیں آپ, ہاں یا نہیں؟ نہیں آپ کہہ سکتی ہیں نا, میرا مطلب ہے ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا. صحیح. سیاست میں سچ بول کر آگے نہیں جایا جا سکتا. میں تو بولتا ہوں جایا جا سکتا ہے, لیکن نقصان بہت ہوتا ہے. مہوش حیات ملکہ حسن ہے. میں نے دیکھی نہیں ہے. عمران خان وزارت عظمیٰ کی مدت پوری کرنے والے پہلے وزیر اعظم ہوں. نہیں, پہلے بھی لوگوں نے کیا, اور عمران خان بھی پوری کرے گا مدت. وزیر اعظم ترجمانوں سے خوش نہیں ہے. ترجمانوں نہیں کہنا چاہیے, ترجمانوں کی بڑی تعداد ہے, اب عید کے دن لڑوائیں گی مجھ سے. ہماری کارکردگی سے, میڈیا میں ہماری کارکردگی سے خوش نہیں ہے. آپ اسے کہیں اگلی باری پھر زرداری شیخ صاحب. نہیں, زرداری پرانی کہانی, بھول جائیں اب, رضیہ بٹ کا ناول ہی سمجھیں. مریم نواز نڈر سیاستدان ہے. میں نہیں دیکھتا کہ ساری تباہی کا موجب یہ بنی ہے. بندے کو سینسیبل ہونا چاہیے, اور وقت آنے پر اللہ سے امتحان نہیں مانگنا چاہیے, لیکن اگر برا وقت آ جائے تو چیخیں بھی نہیں مارنی چاہیے. اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے سب سے زیادہ جیل کاٹی ہے اور آوارہ کیسوں میں کاٹی ہے, کوئی کلاشن کوف میں, کوئی پستول میں, کوئی انہوں نے تو مالوں کے کیسے میں, اربوں روپے کے کیسز میں جیلیں کاٹی ہیں. جہانگیر ترین نے حکومت کا میچ پھنسا دیا. نہیں, ٹھیک ہو جائے گا, میں تو سمجھتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. شیخ صاحب, کوئی ایسا میسج جو اس وقت آپ کے جو سننے والے ہیں ان کو عید کے موقع پر آپ دینا چاہتے ہیں؟ بس یہ سب سے بڑا میسج تو میں یہی دینا چاہوں گا کہ پڑوسیوں کے خیال
معاملات اور ان کی مجبوریوں اور ان کے مسائل پہ بھی نظر رکھیں، لڑیں جھگڑے نہیں، صلح صفائی سے زندگی گزاریں، اور جو میری عمر میں پہنچ گئے ہیں وہ تو بالکل ہی نہ لڑے، ہاں جی، اور جن سے ناراضگی ہیں اس کو بھی کم کریں، اور ملک کی خدمت کریں۔ ضروری نہیں کہ ایک آدمی عمران خان وزیر اعظم بن کے خدمت کر سکتا ہے، ایک آدمی گاڑی کو بہتر طریقے سے اپنی فیملی کو چلا کے، لیٹ سے ایک آدمی اپنی فیملی کی خدمت کرتا ہے تو وہ پورے ملک کو چلا رہا ہے، اگر اپنے اولاد کی صحیح طرح تربیت کرتا ہے۔ تو بعض اوقات مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم گھروں میں بھی سیاست کرتے ہیں، کوشش کریں جتنا سچ بول سکیں، جتنا بول سکیں، جہاں آپ سمجھیں کہ نہیں آپ کے پاؤں جلتے ہیں وہاں رک جائیں، لیکن کوشش کریں سچ بولیں۔ سچ بولیں۔